حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں. ان کی قوم بڑی ڈھیٹ تھی، وہ بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نہ مانی. یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے اور میری بات نہیں مانتے تو عنقریب عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، کیسے آئے گا؟ تو یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے اپنی قوم سے، کہا کہ میں تم سب کو چھوڑ کر نکل رہا ہوں. دل برداشتہ ہوئے، ان سب سے روٹ کر کے گئے، اور آپ کا ارادہ تھا کہ میں ہجرت کر کے کسی دوسرے شہر چلا جاؤں. تو آپ اپنے وطن سے، نینوا آپ کا وطن تھا، وہاں سے نکل کر کے آپ کشتی میں بیٹھے. جب کشتی چلنے لگی تو بیچ دریا میں جا کر کشتی ہچکولے کھانے لگی، یہ ڈوبنے جیسے آثار لگے. تو کشتی والے جتنے بھی سوار تھے انہیں معلوم تھا کہ کبھی کبھار یہ کشتی وزن ہو جائے، بوجھل ہو جائے تو ڈوب بھی سکتی ہے. تو اس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو سبوں نے اتفاق کیا ایسا ہے کہ ایک کسی شخص کو اس کشتی سے اترنا پڑے گا. اترنا کیا ہے؟ ڈوبنا پڑے گا. کہاں اتریں گے؟ بیچ دریا میں. اب کون اترے گا؟ سارے تو مسافر ہیں اس میں. تو سب کے درمیان اتفاق یہ ہوا کہ سب کے ناموں کی ایک چٹھی اٹھاتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اسے اٹھا کر پانی میں ڈال دیا جائے، کیونکہ ایک کم ہوگا تو باقی پورے بچ جائیں گے. کشتی ہلکی ہو جائے گی اور نکل پڑے گی. سبوں نے اتفاق کیا، ٹھیک ہے. جب چٹیاں ڈالی گئیں تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. وہ اس کشتی میں سب سے شریف، سب سے پاکیزہ. تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بہت ہی اچھا نوجوان ہے، اس کے چہرے سے ایسا نہیں لگتا کہ ہم اسے ڈال دیا جائے، ڈال دیں. پھر دوبارہ انہوں نے چٹھی اٹھائی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. تیسری بار پھر انہوں نے قرآن اندازی کی، پھر حضرت یونس کا نام آیا. وہ رب کی مشیت تھی. اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے اٹھا کر کے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا. جیسے ہی آپ پانی میں گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا جو کچھ بھی ہونا ہے. تو فوراً ایک بہت بڑی مچھلی نے منہ کھولا اور یونس علیہ السلام کو نگل گئی. اندر چلے گئے. سمندر میں جاتے ہی مچھلی نے نگل لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے مچھلی، یہ تیری غذا نہیں ہے بلکہ یونس کی حفاظت کے لیے تجھے رکھا گیا ہے، غذا مت بنانا. اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے. 1-2 دن نہیں، 30 دن گزر گئے پیٹ کے اندر. اور وہ رب کریم ہی ہے جس کو جہاں چاہے حفاظت فرماتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر کئی دن گزار دیے، اور جب توبہ کرتے رہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ گڑ گڑاتے رہے، اے مولا، میں نے تیرے حکم کے آنے کا انتظار نہیں کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی آ گیا. یہ بھی یہاں پر دیکھیں، انبیاء کرام کی ہر واقعے سے عبرت لینا چاہیے کہ اپنی قوم کو کسی بھی طرح سے چھوڑ کر انبیاء کرام جا نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے. تو حضرت یونس علیہ السلام اتنا روئے. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلا کہ اے اللہ، جو کچھ بھی ہوا ہے مجھ سے ہوا ہے، لیکن تو وہ خدا ہے، تیرے لیے سب سے زیادہ پاکی و بلندی ہے. تو اللہ رب العزت پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرماتا ہے. مچھلی دریا کے کنارے آئی اور اپنا منہ کھول کر اگل دیا. یونس علیہ السلام اسی طرح صحیح سلامت باہر آئے جیسے گئے. لیکن اتنا تھا کہ آپ نہایت ہی نحیف، کمزور ہو گئے تھے. جسم پر کئی دن نہ کھانے کے آثار تھے، اور پانی کی وجہ سے جسم جو ہے نرم ہو گیا تھا. اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کے لیے ایک درخت پیدا فرمایا. اس درخت میں خوبصورت انار، اور اس کے پھل کھاتے ہی یونس علیہ السلام کو پہلے سے بہتر صحت عطا کی گئی. پھر یونس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس گئے ان کی رشد و ہدایت کے لیے. ان کی قوم نے بھی رو رو کر کے توبہ کی، اور پھر اللہ رب العزت کے اس رسول کا بڑا انہوں نے احترام کیا،
اللہ رب العزت نے اس قوم کو دیگر دوسری قوموں میں بڑی فضیلت بھی بخشی. تو حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ، ان کی قوم کی بھی توبہ، اس کی قبولیت کے واقعات آج کے سپارے میں ہم نے تلاوت کی ہے.